الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى ادعوني استجب لكم صدق اللہ العظیم۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہے، اللہ جل جلالہ کی طرف سے مغفرت کے فیصلے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہ اعمال اختیار کریں کہ جن اعمال کی وجہ سے اللہ جل جلالہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے اعمال میں سے ایک عمل دعا بھی ہے۔ دعا، رمضان المبارک دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، اس لیے خصوصیت کے ساتھ اس میں دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ رمضان حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رمضان المبارک کے ہر شب و روز میں اللہ جل جلالہ کے یہاں سے جہنم کی قیدی چھڑائے جاتے ہیں، اور ہر مسلمان کے لیے ہر شب و روز ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ 3 آدمیوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، ان میں سے ایک روزہ دار افطار کے وقت وہ جو دعائیں کرتے ہیں، اور دوسرے عادل بادشاہ، اور تیسرے مظلوم جس کو اللہ جل جلالہ بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور ارشاد ہوتے ہیں کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا اگرچہ کسی مصلحت سے کچھ دیر ہو جائے۔ تو دیکھو اس حدیث میں بھی 3 آدمیوں کی دعا، جن میں سے ایک روزہ دار کا بھی ذکر آ گیا، تو روزے میں دعائیں قبول ہوتی ہے، اللہ کی رحمتیں برستی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ جل جلالہ رمضان میں عرش اٹھانے والے فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں کہ اپنی اپنی عبادات چھوڑ کر روزہ داروں کی دعا پر آمین کہنا، یعنی روزہ داروں کی دعاؤں پر آمین کہا کرو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کے قریب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو بڑی برکت والا ہے، اللہ رب العزت اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتا ہے اور اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں، اور کیا فرمایا کہ خطاؤں کو معاف کرتے ہیں اور دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ تو یہ قبولیت کا مہینہ، دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان کی ہر رات میں ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ کوئی مغفرت چاہنے والا ہے کہ اس کی مغفرت کر دی جائے، کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، کوئی دعا کرنے والا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے، کوئی مانگنے والا ہے کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ تم رمضان میں 4 کام زیادہ کرو، 2 کام یعنی کلمہ طیبہ اور استغفار، اس سے تم اپنے پروردگار کو جو ہے راضی کرو، اور 2 کام ایسے ہیں جن سے تمہیں چھٹکارا نہیں، یعنی ان 2 کاموں کی تمہیں ضرورت ہے، تو جن 2 باتوں کے بغیر تمہارا جو ہے چارہ نہیں، تو وہ ہے جنت کی جو ہے طلب، کہ اللہ پاک جل جلالہ سے جنت مانگا کرو اور دوزخ سے پناہ مانگا کرو۔ لہٰذا دعائیں خوب کی جائے، خصوصاً افطار کے وقت اور رات کی آخری پہر تہجد کے اندر خصوصی اہتمام کیا جائے۔ اور دعا میں جو ہے کیا مانگنا چاہیے، یہ ایک سوال ہے۔ دیکھو دینی ضرورت ہو یا دنیاوی ہمارے بس میں ہو یا نہ ہو، پھر دنیاوی اعتبار سے چھوٹی ضرورت ہو یا بڑی، سب اللہ جل جلالہ سے مانگ سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنا چاہیے۔ جو اللہ سے نہیں مانگتا، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور جامع دعائیں مانگنی چاہیے، اور کوشش کرے کہ منقول اور مأثور دعائیں جو ہیں مانگنی چاہیے، اور عافیت کی دعائیں خاص طور پر جو ہے خصوصی طور پر اللہ رب العزت سے عافیت کی دعائیں مانگنی چاہیے کہ اللہ میرے ساتھ دنیا آخرت میں عافیت کا معاملہ فرما دے، اور جنت الفردوس اللہ رب العزت سے مانگنی چاہیے۔ ہر چھوٹے بڑے معاملے میں اللہ سے رہنمائی، مدد، آسانی اور شرور سے حفاظت کی دعائیں مانگنی چاہیے۔ اور کیا نہیں مانگنا چاہیے؟ محال اور ناممکن کی دعا نہیں مانگنی چاہیے، گناہ قطع رحمی کی دعائیں نہیں کرنی چاہیے، موت یا مصیبت اس کی دعائیں نہیں مانگنی چاہیے، اپنی اولاد وغیرہ کے لیے بد دعائیں نہیں کرنی چاہیے، اپنے گناہوں کی سزا دنیا میں نہیں مانگنی چاہیے۔
اور دعا کے آداب کو بھی جو ہے سامنے رکھے۔ وہ یعنی وہ کام جو ہمیں جو ہمارے دعاؤں کو قبولیت کے قریب لے جائے، تو ان میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حرام سے بچتی ہوئی دعا مانگنی چاہیے، اور کچھ نہ کچھ صدقہ کرنے کے بعد جو ہے دعائیں مانگنی چاہیے، کیونکہ صدقہ کرنے سے اللہ رب العزت کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اور باوضو ہو کر دعا مانگنی چاہیے، اور قبلہ روخ ہو کر دعائیں جو ہے مانگنی چاہیے، اور سائل کی طرح جو ہے ہاتھ پھیلا کر جو ہے دعائیں مانگنی چاہیے، اور دعا کے اول آخر میں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور درود شریف جو ہے پڑھنی چاہیے، اور اسماء حسنہ کے ذریعے سے دعائیں مانگنی چاہیے، یا رزاق، یا حفیظ، اللہ رب العزت کے جتنے اسماء ہیں ان کے ذریعے سے اور اسم اعظم کے ذریعے سے دعائیں مانگنی چاہیے، اور دعا میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا چاہیے کہ یا اللہ میں مجرم ہوں، میں اقراری مجرم ہوں، یا اللہ میں گنہگار ہوں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا چاہیے، اور پہلے اپنے لیے دعائیں مانگنی چاہیے، اور دعا کے الفاظ 3 بار کہی، 3 دفعہ سے زیادہ نہیں، یہ ادب ہے، اور نیک اعمال کے وسیلے سے دعائیں مانگنی چاہیے، اور اخلاص کے ساتھ دعائیں مانگنی چاہیے، اور قبولیت کی یقین کے ساتھ دعائیں مانگنی چاہیے، اور جیسے دنیا میں اپنی درخواست کسی سے منظور کرانا ہو تو کتنا زور لگاتے ہیں، کتنے یقین دلانے کی پوری کوشش کرتے ہیں، ایسے ہی اللہ رب العزت سے جو ہے مانگتے ہوئے بھی پوری کوشش کرنی چاہیے، اور رغبت اور شوق سے جو ہے دعائیں مانگنی چاہیے، آواز کو پست کر کے آداب خداوندی کا لحاظ کرتے ہوئے دعائیں مانگنی چاہیے، اور دعا مانگنے اور سننے والے دونوں جو ہے آمین جو ہے کہیں دعا پر، اور گڑ گڑا کر الحاح اور زاری کے ساتھ دعائیں مانگنی چاہیے، اور فراغت کے بعد دونوں ہاتھ منہ پر جو ہے مانگنی چاہیے۔ یہ آداب یہ دعائیں قبولیت کی قریب کر دیتے ہیں، ان آداب کی رعایت کرنے، اور بے ادبی سے جو ہے بچنا چاہیے۔ مثال کے طور پر غافل دل کی دعا اللہ پاک نہیں قبول کرتے، آپ دعائیں مانگ رہے، کبھی ادھر دیکھ رہے کبھی ادھر دیکھ رہے، یہ ایسے نہیں، پوری توجہ کے ساتھ تردد اور شک سے دعا جو ہے نہیں مانگنی چاہیے، یہ بے ادبی ہے، اور قبولیت دعا میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، اور بوقت دعا آسمان کی طرف جو ہے نگاہیں نہیں اٹھانی چاہیے، یوں کر کے ایسے نہیں کرنا چاہیے، پوری جو ہے توجہ سے بیٹھے، اور باتکلف قافیہ بندی، ٹھیک ہے، اور بالقصد نغمہ سرائی، یہ دعاؤں میں نہیں ہونی چاہیے، اور رحمت خداوندی میں کسی قسم کی تنگی نہیں کرنی چاہیے، مثلا یوں نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ میری مغفرت فرما دے باقی کسی کی نہ فرما، ایسے نہیں کرنا چاہیے، اور دعا میں غیر ضروری جو ہے قیود نہیں لگانی چاہیے، اور دعا جو ہے جیسے خود اپنے لیے اسی طرح جو ہے اوروں کے لیے بھی دعائیں مانگے، مثال کے طور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیں مانگنا کہ یا اللہ ہمارے طرف سے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرما، یا اللہ اپنی شان کے مطابق میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما۔ والدین کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے، اور والد کا بچوں کے لیے، استاذ کا شاگردوں کے لیے، پیر کا مریدوں کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے، مومنوں کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے، اور جس نے آپ کو دعا کے لیے کہا ہو اس کے لیے دعا جو ہے مانگنی چاہیے، اور اپنے علاوہ باقی تمام امت کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے۔ اچھے حال میں کسی کو دیکھ لے تو اس کے لیے بھی دعائیں مانگنی چاہیے کہ اللہ پاک آپ کو اسی طرح خوش و خرم رکھے۔ حاجت مند، مصیبت، تکلیف میں مبتلا شخص کو دیکھ کر اس کو دعا کرنی چاہیے، یا اللہ اس کی مدد فرما، اس کی حاجت اور تنگی دور فرما دیں۔ احسان جس نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے، احسان کرنے والوں کے لیے بھی دعائیں مانگنی چاہیے، اور کافر و مشرکوں کے لیے بھی دعائیں مانگنی چاہیے کہ اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دے، ٹھیک ہے، اور مسافروں کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے، جو لوگ سفر میں ہیں، چاہے حلال رزق کمانے گئے ہیں یا اللہ کے راستے کے مسافر ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، اور اسی طرح اپنے لیے اور اپنے متعلقین کے لیے دوسروں سے بھی دعاؤں کی درخواست کی جائے، جیسے کوئی اللہ والا ہے تو اس سے کہے کہ میرے لیے، میرے بچوں کے لیے دعائیں کی جائے، اور آپ چھوٹوں سے بھی جو ہے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، چھوٹے معصوم بچے، ان کی دعائیں اللہ پاک رد نہیں کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جن کی دعائیں جو قبول ہوتی ہے، جو مستجاب الدعوات لوگ ہوتے ہیں، ان سے ضرور درخواست کرنی چاہیے، جیسے جو مجاہد، مسافر، حج اور عمرہ کرنے والا، اسی طرح والدین کا فرمان بردار بیٹا، اسی طرح جو ہے امام عادل، مظلوم، عالم، مفتی، حافظ، اس سے دعاؤں کی درخواست کرنی چاہیے، اور
پھر یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ دعائیں کن کن اوقات میں قبول ہوتی ہے ان کا بھی ضرور خیال رکھیں۔ مثال کے طور پر اذان کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہے، اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں قبول ہوتی ہے، کفار اور مسلمانوں کا جب آپس میں لڑائی ہو، جنگ ہو، جہاد ہو، اس دوران دعائیں قبول ہوتی ہے، ختم قرآن کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، جب بھی آپ قرآن ختم کر لیا، تراویح میں قرآن ختم ہو جائے تو اس کے بعد ضرور دعائیں کیا کریں۔ اسی طرح اب زمزم پیتے وقت دعائیں قبول ہوتی ہے، بیت اللہ کو دیکھتے وقت دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ مرغ ہے نا، مرغ کی اذان سنتے وقت بھی کوئی دعا مانگے تو دعائیں قبول ہوتی ہے۔ فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہے۔ مسلمانوں کے جو جائز اجتماعات ہیں، جو ذکر و درود یا بیانات جس میں ہوتے ہیں، اس میں دعائیں جو ہے قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح جب امام جمعے کے دن خطبے کے لیے ممبر پر آتا ہے تو نماز ختم ہونے تک یہ وقت بھی بڑا قیمتی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہے۔ بارش، حدیث میں آتا ہے کہ بارش کے وقت بھی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سجدے کی حالت میں دعائیں قبول ہوتی ہے، عرفات کے دن دعائیں قبول ہوتی ہے، رمضان المبارک کا مہینہ خصوصاً چل رہا ہے، اس میں دعائیں قبول ہوتی ہے۔ جمعے کا تو پورا دن صبح سے مغرب تک اس میں جو ہے خاص قبولیت کا وقت ہے، تو بالکل دعائیں اس میں جو ہے رد نہیں ہوتی، دعائیں کرنی چاہیے۔ اور اس میں ایک وقت ہے کہ جس میں اللہ پاک جو ہے، اللہ پاک سے جو دعا مانگے اللہ پاک قبول کرتے ہیں۔ اور رات کی آخری حصے میں جو ہے دعاؤں قبولیت کا بہت زبردست وقت ہے۔ شب قدر آ رہا ہے آخری عشرے میں، اس میں دعائیں قبولیت جو 21، 23، 25، 27، 29 ہیں، اس میں جو ہے ان راتوں کے اندر جو ہے جاگنے کی کوشش کرے، دعائیں اللہ پاک سے مانگے۔ اور شب جمعہ اس میں بھی جو ہے دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اور جمعے کے دن عصر کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک کا وقت، یہ بھی جو ہے کچھ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ اچھے حالت میں دعا کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح ایک حدیث میں بدھ کے دن نماز ظہر اور عصر کے درمیان۔ تو یہ دعا کے متعلق چند ضروری باتیں بتا دی۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے سے مانگنے والا بنائے اور غیروں کے در پہ جانے سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔